अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप जहाँ होंगे अपनों के साथ खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। जी, तो इधर हो रहे हैं कपड़े इस्त्री करके मैं जाने वाली हूँ कहाँ? मैं जा रही हूँ अपनी दोस्त के घर, जो कि मेरी जो शागिर्द है वो मेरे घर आती रहती है कपड़े सिलाई सीखने के लिए। उसका हुआ था निकाह। उसके निकाह पर मेरी दोस्त मुझे मिली थी और उसने मुझे बहुत इसरार किया, आप कभी मेरे घर भी चक्कर लगाएं। मैंने उनसे कहा कि हमारा ना सवारी का मसला होता है, कोई हमारे पास मोटरसाइकिल नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसने कहा कि आप ना मेरे ससुराल के यहाँ एक गाड़ी है तो आप उस पे आ जाना मेरी नंद के साथ। मैंने सोचा चलो आज क्यों ना अपनी दोस्त के घर चक्कर लगाया जाए। आज जो कि इतवार का दिन है, ये इतवार के दिन का व्लॉग है। तो उससे पहले मेरे पास पैकेज नहीं था, हमने जैसे कैसे औखे सौखे होके हमने पैकेज लगवा ही लिया। मैंने और मेरी बेटी ने, हम दोनों ने कपड़े पहन लिए हैं और मेरे साथ जा रहा है मुबीम और बिन यामीन। आयत नूर मुझसे कह रही थी मम्मा मेरे कपड़े कैसे लग रहे हैं। मैंने कहा आपके कपड़े बहुत ही अच्छे और बहुत प्यारे लग रहे हैं। इधर तैयारी करवा रही हूँ अपनी बेटी की। हम औरतें सारा सारा दिन काम में लगी रहती हैं, हमें अपनी भी परवाह नहीं होती। हमें खुद की परवाह रखनी चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए। जब हम आसपास के लोगों का सबका ख्याल रखती हैं और कभी बच्चों का और कभी हस्बैंड के खाने का और बच्चों के कभी कपड़े धो रहे हैं तो कभी उनका ख्याल रखा जा रहा है। जब हम सबका ख्याल रख रही हैं तो हमें चाहिए हम थोड़ा सा वक्त अपने लिए भी निकालें। मैं ज़्यादा नहीं कहती, ज़्यादा नहीं तो 30 मिनट तो अपने लिए निकालने चाहिए। सारा दिन हम काम में लगी रहती है, हमें तो कंघी करने का भी होश नहीं रहता। तो कुछ बेचारी औरतें हैं शायद उनको तो पैर धोने क्या मुंह धोने का भी ख्याल नहीं होता होगा। हमारी भी कोई ज़िंदगी है, हमें चाहिए अपनी तरफ भी कोई ध्यान दे। अच्छा, हम आस पास सबका ही ख्याल रखते हैं, हम कितना भी किसी के लिए भी कर लें, किसी के लिए भी, वो बच्चे तो हमारी जिम्मेदारी होते हैं और खामद भी, बाकी दूसरे लोगों के लिए भी हम इतना कुछ कर लें तो हमें क्या कोई सिला मिलने वाला है? बिल्कुल नहीं। तो हमें चाहिए हम अपना ख्याल रखें और थोड़ा सा टाइम निकालें, घर के काम काजों से बाहर निकलें, कोई दुनिया देखें और अपने रिश्तेदारों के घर मिलने के लिए चले जाएं। अगर रिश्तेदार नज़दीक नहीं है, कोई दोस्त के, जैसे कि मैं जा रही हूँ अपनी दोस्त के घर, घर के काम काज कुछ संभाले और कुछ मैंने कहा कि छोड़ो फिर कल देखी जाएगी जो होगी। तो वही जब हम अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यही होता है कि हमें ना बच्चों से शिकायतें होती हैं कि बेटा ये हमारा कहना नहीं मानते, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते, हम जो भी कहते हैं हमारी हर बात को इग्नोर करते हैं। और कभी हमें शिकायत होती है कि हमारे खामंद हमारी बात नहीं सुनते, हमें कोई चीज़ लेके नहीं देते। और कभी हम औरतों को अल्लाह से शिकायतें होती हैं कि अल्लाह मियाँ ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। और अगर हमारे खामंद से या हमारे बच्चों से उनसे बिठा के पूछा जाए कि आपको हमसे कुछ शिकायत है, हमें तो आपसे इतनी सारी शिकायतें हैं, तो हमारे भी खामन को पता नहीं हमसे कितनी शिकायतें होंगी, हमारे बच्चों को हमसे पता नहीं कितनी शिकायतें होंगी। और हम यही सोचते हैं कि सभी हमारी बात माने और क्योंकि हम परफेक्ट हैं, हम सब को संभाल सकती हैं, हमने सबको संभाला हुआ है और हमारे में कोई भी गलती नहीं, हमारी सभी माने। जो है जैसे है वैसे ही खुश रहें और ये शिकायतें करना एक
دوسرے سے بند کر دیں، جیسے ہے شکر الحمدللہ پڑھیں، جیسی زندگی گزر رہی ہے اللہ کا شکر ادا کریں۔ کچھ عورتوں کو شکایت ہوتی ہے کہ میرے ماں باپ نے ادھر میرا جو رشتہ ہے وہاں اچھا نہیں کیا، اور کچھ عورتوں کو شکایت ہوتی ہے کہ میرے خاوند اچھے نہیں ہیں۔ کچھ عورتوں کے بڑے بیٹے شادی شدہ ہوں تو وہ عورتیں کہتی ہیں ہمارے بیٹوں کی وجہ سے ہماری زندگی خراب ہو گئی ہے۔ چلو ہم یہی سوچتی ہیں کہ ہماری زندگی نا ان کی وجہ سے خراب ہوئی، ہمارے بچوں کی وجہ سے، ہمارے خاوند کی وجہ سے، ہمارے ماں باپ نے جو رشتہ کیا ہے ان کی وجہ سے۔ ہم عورتیں سوچتی ہیں کہ ان کی وجہ سے ہماری زندگی خراب ہوئی، لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم نے اپنی خاطر کیا کیا؟ ہم نے اپنی ذات کی خاطر، ہم اپنی زندگی کے اوپر کیا ہم نے کوئی کنٹرول کیا؟ تو جب ہم اپنی زندگی خود ہی نہیں بنا سکتے، ہم اپنے آپ کو ٹائم نہیں دے سکتی، مجھے تو ایسے لگتا ہے ہماری زندگی، ہم عورتوں کی زندگی ایک فضول سی ہے، کوئی بھی آ کے نہ توڑ پھوڑ دے گا تو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ جن عورتوں کو خود پر یقین ہوتا ہے، خود پر اعتبار ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی کی خرابی کا الزام دوسروں پر بالکل نہیں ڈالتی۔ اچھا، کچھ عورتیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ وہ سارا دن کھاتی پیتی رہتی ہیں، ان کو اپنے طبیعت کا خیال ہی نہیں رہتا، اور وہ جیسے کوئی انسان مینٹل نہیں ہوتا، وہ اسی طرح سے ان کا بیہیو ہوتا ہے سب کے ساتھ۔ تو ان کو بس کھانے پینے کا ہوتا ہے، میں یہ بھی کھا لوں وہ بھی کھا لوں۔ یہی ہوتی ہیں کچھ عادتیں بری جو ہم اپنے اوپر دھیان نہیں دیتی عورتیں، اور جب ہم کھانے پینے کی طرف بس جڑی رہتی ہیں اور ہمارا دل نہ بھر جاتا ہے، نہ ہمیں کپڑے پہننے کا کوئی خیال ہوتا ہے، ہم کہتی ہیں یہ ہمارے اوپر اچھے نہیں لگیں گے اور کپڑے نہیں بناتی، حالانکہ ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے، تو ایک نا جیسے دل بھر چکا ہوتا ہے۔ اور کچھ عورتوں نے نا دل میں کچھ خوف پالے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ میرے بچے پڑھ نہیں سکیں گے اور یہ اسی طرح سے پھرتے رہیں گے، اور کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ میرے یہ کپڑے پہننے سے لوگ کیا کہیں گے، تو کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ میرا جو خاوند ہے وہ دوسری شادی کر لے، اور کچھ عورتیں سوچتی ہیں ہم کبھی ترقی نہیں کر سکیں گے، اور کچھ عورتیں سوچتی ہیں کہ ہمارے حالات ساری زندگی اسی طرح سے رہیں گے، ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ پتہ نہیں ہم عورتیں اس پریشانی سے کب نکلیں گی۔ جس کا جو بھی اس طرح کا خوف ہے، تو ہم عورتیں اس خوف سے کب نکلیں گی؟ کوئی بھی دل میں خوف ہے یا ڈر ہے اس کو نکال دینا چاہیے ہمیں، اور ہمیں کوئی بھی بات ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، ہمیں اللہ پر توکل ہونا چاہیے، ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تو ہماری مدد فرما، ہماری پریشانیوں کو حل فرما۔ ہم یہی سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں یہ سب چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں اور ہم ہی سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینی چاہیے۔ اللہ ہی ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ ٹھیک کرے گا، ہمیں کامیاب بھی وہی کرے گا، ہمارے بچوں کو بھی وہی راہ راست پہ لے آئے گا، اور انشاءاللہ ہمارے خاوند کے بھی دل میں اللہ تعالیٰ ضرور رحم ڈالے گا، وہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ تو اس طرح کے خوف اپنے دل سے نکال دیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں وہ اللہ پر چھوڑ دینی چاہیے اور اللہ سے ہی دعا ہمیں کرنی چاہیے۔ کچھ عورتیں اپنے ماضی میں رہتی ہیں، سوچتی رہتی ہیں کیا ہوا، یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، ویسے ہو جاتا، اس نے کیا کیا میرے ساتھ، ہمیں دھوکہ دیا،
تو اپنے اس ماضی سے نکل جائیں، چھوڑ دیں، جیسا گزر گیا، چھوڑیں یہ سب باتیں۔ وہ کہتے نہیں ہیں رات گئی بات گئی، رات کی بھی بات کو نہیں یاد کرنا چاہیے۔ آپ تو ماضی کی باتیں لے کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ اپنے حال کی فکر کریں، اپنے حال کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، یہ نہ کہ آپ اپنے ماضی میں الجھی رہیں، پریشان رہیں۔ اور ہم یہی عورتیں سوچتی ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہونا چاہیے، یعنی کہ ہمارے بچے بھی ہماری ہر بات مانیں، اور ہمارے جو خاوند ہیں ہم جو بھی فرمائش کریں وہ بھی ہماری بات مانیں، اور آس پاس جو بھی رشتہ دار ہیں جیسے ہم کہیں وہ، یعنی ہمیں کہیں کہ آپ پرفیکٹ ہیں، یعنی کہ آپ ہی ٹھیک ہیں، یعنی کہ وہ بھی ہماری ہی بات مانیں۔ اس طرح سے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی یکداں ہے، کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں سبھی پرفیکٹ ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی یکداں پرفیکٹ ہے، اور وہ غفور الرحیم ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی یکداں پرفیکٹ ہے، اور ہم کچھ ہی نہیں، ہم ایک خطا کا پتلا ہے۔ اور ہم عورتوں کو چاہیے کہ ہمیں کسی سے شکایت کرنے سے اچھا ہے کہ ہمیں کوئی کاروبار کرنا چاہیے چھوٹا موٹا، جیسے باہر جا کر یا کچھ کام کریں، مزدوری کریں، یا کوئی پڑھی لکھی ہیں وہ نوکری کر لیں، اور اگر نوکری کرنے نہیں دیتے تو یوٹیوب چینل جیسے میں نے کھولا ہوا ہے، تو آپ بھی ایسے یوٹیوب پر آ جائیں۔ تو ہم عورتوں کو چاہیے کوئی نہ کوئی کاروبار ضرور کریں اور اپنے کاموں میں مصروف رہیں۔ ہمیں کسی سے بڑی بڑی امیدیں نہیں رکھنی چاہیے، نہ ہی بھائیوں سے بڑی امیدیں رکھنی چاہیے، اور نہ ہی اپنی اولاد سے امیدیں رکھنی چاہیے، اور نہ ہی اپنے بہن بھائیوں سے اتنی بڑی بڑی امیدیں رکھنی چاہیے۔ ہمیں اپنے ہی پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے، یا تو کوئی کاروبار کرنا چاہیے، یا تو پھر اسی طرح سے یوٹیوب چینل لگانا چاہیے۔ اپنے پیروں پر ہمیں کھڑا ہونا چاہیے، ہمیں کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ امید ہے آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، تو پلیز ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔